تو آخر میں خاص طور پہ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ان گھر کے افراد سے گزارش کرتا ہوں جو بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ خاندانی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو اسلامی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن نے عورتوں کا حق باقاعدہ بیان کر دیا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، ان کو دینا پڑے گا۔ بعض اوقات عورتیں محروم بھی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کہاں ان کو دینا ہے اور کہاں پہ یہ عورت محروم ہو رہی ہے، اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن مسئلے موجود ہیں، عورتوں کو ان کا حصہ دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو میراث سے محروم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ تھوڑے سے مال کی محبت میں اپنی بچیوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنا کل بروز قیامت آپ کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے حساب و کتاب کریں اور حساب و کتاب کر کے بچیوں کو ان کا حصہ دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جہیز میں اپنی بچیوں کو سب کچھ دے دیا ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ تحفے میں اور وراثت میں فرق ہوتا ہے، یا مال وراثت میں فرق ہوتا ہے۔ جو آپ زندگی میں دیتے ہیں اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے زندگی میں بچی کی شادی کی اور بہت اچھا جہیز دے دیا تو یہ تو آپ گفٹ دے رہے ہیں، یہ مال وراثت ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچی سے پہلے طے کر لیا جائے کہ جو آپ کی آئندہ وراثت بننے والی ہے وہ میں آپ کو جہیز میں دے دیتا ہوں اور بچی اس پر راضی ہو جائے تو بعد میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کر بھی لیں تو پھر جو آخر میں حصہ بن رہا ہوتا ہے وہ اتنا کوئی جہیز دیتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بچی کو اس کا حصہ دینا چاہیے۔ اب اگر زندگی میں آپ نے دیا ہے تو وہ تو ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ جیسے والد صاحب کا انتقال ہوگا اب یہ مال وراثت بنے گا اور اس میں بچیوں کا حصہ ہوگا۔ اب جتنا ہم بچیوں کو جہیز کے لیے دیتے ہیں اتنا لڑکوں پہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکوں پہ کیا خرچ نہیں کرتے ہیں؟ تو اس لیے بچیوں کو تھوڑا دے رہے ہوتے ہیں، لڑکوں کو بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ تو بچیوں کا حصہ بالکل نکالنا ہوگا اور ان کو دینا ہوگا۔ غور کر لیجئے، تفکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جس طریقے سے ہم نے گناہ کے توبہ کے بارے میں عرض کی، ان میں سے جو چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہے یا ہم سے تعلق رکھتی ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت 4 وقت میں رکا تھا، ایک جب سرکار سفر معراج پہ تشریف لے گئے، دوسرا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا، عصر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا، بالکل آخری ٹائم تھا، تو پھر سرکار نے سورج کو واپس پلٹایا، گویا کہ وقت ٹھہرا۔ اور تیسرا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے ایک دفعہ دوپٹہ سرک گیا، 2 بال ظاہر ہوئے تو وقت رک گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو وقت رک گیا۔ دیکھیں پہلی 2 باتیں تو بالکل ٹھیک ہے اور آخری 2 باتیں خالی جذبات کا ایک حصہ ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی خاک کی برکت سے ہماری اور ہماری پوری نسلوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس قدر عظیم ہستیاں جن کے لیے مستند ترین ذرائع سے فضائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر ایسی باتیں اپنے پاس سے گھڑنا اور ان کو بیان کر کے بزرگوں کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا جن کا کہیں کوئی ثبوت صحیح طریقے سے نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، دیگر اور آپ قرآن اٹھا لیجئے۔ الہادی کے اندر اگر آپ نے سنا ہو، ہم نے کتنے فضائل بیان کیے اہل بیت کے قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ تو بہرحال یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کسی نے اپنے پاس سے محبت میں بنایا ہوگا لیکن صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو قوالیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سحری نہ ہوئی، تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ من گھڑت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں دی تو جی سحری نہیں، فجر ہی نہیں ہوئی۔ اب اگر آپ میرا بخاری کا درس سن رہے ہوں، کیوں ٹی وی پر ہی آتا ہے درس بخاری ہمارا آتا ہے، اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے قیام فرمایا، سب ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوؤں اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایسی غنود کی طاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا تھا۔
تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو. پھر باہر جا کے سب نے وضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ اس نماز کو قضا ادا فرمایا. اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی؟ نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا. تو خواہ خواہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دیے جاتے ہیں. یعنی مسترد حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے. ایسی کوئی یہاں سے پپو پان والا بول دے گا، نتھو بھائی، پپو بھائی اور ٹیٹو اس نے بول دیا، بس وہ سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراً، اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں کہ اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی واقعہ. ایک یہ آفیئر کویسچن تھا، اس کو میں لے لیتا ہوں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اس میں اختلاف کرنے والا یہ بے وقوف ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یا اہل القبور، یا اہل القبر نہیں فرمایا، ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو. اس سے معلوم ہوا، اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. تو لہذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا، آپ کو مخاطب کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے، ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے، تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے. کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے. آپ ابھی کال ملائیں، امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا. جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں، اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے. تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. آپ سماعت فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے. دوسری بات، اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے. کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے، بس دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے. یہ غلط ہے، چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں، ہم نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اس کا مطلب یہی ہے، السلام علیکہ یا ایھا النبی. یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں. اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام. اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ. تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملے گی، صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ آخرت میں تو ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی سزا جاری فرما دیتا ہے. اور ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی ہے. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے بیلن مار کے میری یہاں کی ہڈی توڑ دی. کیا کہہ رہے ہیں؟
آپ اندازہ اتنا ظالم. ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو بیمار ہو گئی تھی واش روم کے اندر بند کر دیا کہ جی پیشاب کر دیتی ہیں بستر پہ, وہیں کریں سب کچھ, باتھ روم کے اندر. آپ اندازہ کریں. اور اس آدمی کا انجام یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے, بیوی نے طلاق لی, اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا, وہ پاگل ہو گیا بالکل. ایسی ایک سسر تھے, یہ تو خیر چلو مرد کا معاملہ ہے, بہو اس کو مارتی تھی جوتیوں سے, اور بیٹا دیکھتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا. جب ان کے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب پاگل اولاد عطا فرمائی, اور وہ ایسے کہ وہ بچے جوتیاں اٹھا کے ماں اور باپ کو مارتے تھے. تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے. ماں باپ ہمارے لیے کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں. آج اگر ماں باپ کا بستر پہ پیشاب نکل جائے ہمارا منہ بن جاتا ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ 4-5 سال تک ہم نے بستروں پہ کتنا پیشاب کیا, کتنی وومیٹنگ کی, پوٹی دھلائی ماں نے, کس قدر وہ محنت کرتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی بستر پہ پیشاب نکل جاتا تھا, چھوٹے ہوتے نا بالکل منا, لیکن وہ میرے ذہن میں بھی تک تصور ہے. تو میری امی اٹھا کے اس کو صاف کر کے ادھر گیلی جگہ پہ چادر بچھا کے اس پہ لٹاتی تھی, وہ نیند خراب کر کے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اسی لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا نا, ذرا اس کا اب تصور ذہن میں رکھو. آج تھوڑا سا ان کے دوا پہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا خرچہ ہو گیا. بچپن سے لے کر جوانی تک ذرا ان کی کیلکولیشن تو کر کے دیکھیں کتنا انہوں نے ہم پہ خرچ کیا, اور اس کو موجودہ کرنسی میں لا کر دیکھیں, پھر دیکھیں کتنا انہوں نے خرچ کیا. اب جب ان کی باری آتی ہم کہتے ہیں ان کو تو فرض تھا, اور ہماری باری آئے تو قرض ہوگا. تو یہ بھی تو ہم پہ فرض ہے نا. سنا کہ اگر خیال کیا ہے تو کیا ہے, لیکن اس میں نیا کیا ہے. دنیا میں ارباں لوگ ہیں, سب کے ماں باپ ہی کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ کوئی وہ تھوڑی ہے. اس وسوسے کی دوری کے لیے صرف اتنا میں کہوں گا, اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہیں جانتا, اس کے باوجود اس نے ماں باپ کا احسان یاد دلایا نہیں دلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں تب بھی اس میں پہلو احسان کو فراموش نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, کیا کہنا. جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں. سبحان اللہ. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا, مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. سبحان اللہ. تو کیا کہنے ہے. ایک بچی نے مزید کویسچن کیا تھا کہ اگر ایک چیز ہے اس کے پاک یا ناپاک ہونے کا اندازہ کیسے لگائیں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک, کیسے اندازہ لگائیں. دیکھیں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہے. جتنی بھی نجاستیں ہیں, نجاست غلیظہ ہیں, نجاست خفیفہ ہیں, ان کی معرفت حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس لیے کہ اگر اس کو نہیں پتا ہوگا کہ نجاست ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نجاست کے ساتھ وہ نماز کو ادا کر لے تو نماز برباد ہو جائے. اس لیے ایک تو یہ نجاستوں کی معرفت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نجاست کسے کہتے ہیں, غلیظہ کون کون سی ہیں, خفیفہ کون کون سی ہیں, کتنی مقدار میں لگ جائیں تو اس کا صاف کرنا فرض, کبھی واجب کبھی سنت ہوتا ہے. تو یہ ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو تو بالکل آپ نے اس کو ناپاک ہی کہنا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فی نفسہ ہی پاک ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان میں ناپاکی شامل ہو گئی ہو. تو اب اگر کوئی فی نفسی ہی چیز ناپاک نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ پانی سامنے آیا, پتہ نہیں ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک, باہر کے ملک سے یورپ کنٹری سے کوئی صابن آیا مثال کے طور پہ, اب ہمیں نہیں پتہ یہ پاک ہے ناپاک, کوئی دوا سامنے آئی, اب دوا یہ پاک ہے یا ناپاک اجزاء پر مشتمل ہے. اس کا شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تک شرعاً اس میں ناپاکی کی ملاوٹ کا ثبوت نہ ہو جائے اسے پاک ماننا لازم ہے کہ اصل پاکی ہے, ناپاکی بعد میں لاحق ہوتی ہے. تو اب یہ ناپاکی کا ثبوت کیسے ہوگا؟ یہ 3 طریقوں میں سے ایک سے ہو سکتا ہے. نمبر 1, آپ نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے سامنے ناپاکی کو اس میں ملتے ہوئے دیکھا ہو تو یہ ناپاک کہلائے گا. نمبر 2, کوئی عادل شخص, عادل سے مراد متقی, پرہیزگار, نمازی, جو جھوٹ نہ بولتا ہو, جس کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہو اور باطنی لحاظ سے بھی وہ بالکل گناہوں سے بچتا ہو, یہ اگر خبر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز میں ناپاکی ملتے ہوئے دیکھی ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا, یعنی اس کے قول کا یقین کرنا واجب ہے اور اس کو ناپاک ماننا واجب ہے. دوسری چیز, تیسرا یہ کہ خود اگر بالفعل وہ کوئی پروڈکٹ ہے تو کمپنی نے لکھ دیا ہو کہ اس میں یہ ناپاک جز بھی ملا ہوا ہے تو یہ بھی ایک معرفت کا ذریعہ ہے. تو ان ذریعوں سے اگر پتہ چل جائے تو ہم اسے ناپاک قرار دیں گے, لیکن اگر ایسے ان تینوں ذرائع سے پتہ نہ چلے تو اسے پاک ماننا ہی لازم ہے اور وہ چیز پاک ہوگی.
ہم اس میں اپنے اندازے سے یا تقوی کا مظاہرہ کر کے کہ چلو جی احتیاط کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو، اندازے سے، تقوی سے، پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم کسی چیز سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو ناپاک قرار دے سکتے ہیں؟ ناپاک قرار نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ ایک باہر سے صابن آتا ہے، آپ کو گمان ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سور کی چربی ملا دی گئی ہو، آپ احتیاطاً رک گئے، اس کو استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ تقوی پرہیزگاری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں اس کو استعمال کرنا حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ بیجا آپ نے حکم لگایا اور زیادتی ہے، اس لیے کہ آپ ثابت کریں اس میں ناپاکی ہے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا، کسی عادل شخص نے خبر دی، یا آپ وہ کمپنی نے اس میں لکھا کہ ناپاک چیز ملی ہوئی ہے، جب تینوں ذرائع سے نہیں ہے تو خالی آپ اپنے اندازے سے کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.